نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے بچوں اور عزیز طلبہ، ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، ہے نا؟ جو بھی کام ہو خود اپنے ہاتھ سے۔ جو بچے یا لڑکا ہو یا لڑکی اپنا کام خود سے نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ خود اپنا کام اپنے سے کرے، تاکہ ہمارے اندر محنت کا جذبہ آئے اور اپنا کام خود کر سکے، تاکہ بعد میں ہمیں تکلیف نہ ہو، ہے نا؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کیا کرتے تھے اپنا کام؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خود اپنا ہر کام کرے، سستی نہیں کرنا ہے نا؟ جو کام ہے، کپڑے صاف کرنا ہے نا؟ کچھ کام کرنا ہے، اپنے بیگ کو صاف کرنا ہے، اپنے روم کو صاف کرنا ہے، تو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو خود ہی ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ جوتا بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ کے نبی خود اس کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ آپ بکری کا دودھ بھی خود جو ہے دوہا کرتے تھے، خود دودھ جو ہے بکری کا نکالا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ ہماری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور ایسی نیک اور پارسا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی سب کی سردار ہوگی۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ یہ کن کی بیٹی تھی؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ کیا مقام دیا تھا؟ کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ مگر آپ گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اپنا کام خود کیا کرتی تھی، ہے نا؟ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ اللہ نے عطا فرمایا، جنت کی عورتوں کا سردار بتایا، پھر بھی اپنا کام خود کیا کرتی تھی، اور خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتی تھی، خود جو ہے نا آٹا کا جو پہلے زمانے ہوتا تھا نا، آٹا کا جو چکی، وہ چکی جو ہے نا سے پیسا کرتی تھی، پانی بھر کے لایا کرتی تھی، اور اپنا بوجھ خود اٹھایا کرتی تھی۔ خود چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی۔ دیکھو میرے پیارے بچوں اور عزیز طلبہ، اگر اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے رہو تو اس سے بدن میں چستی اور پھرتی رہتی ہے نا؟ ہمارا جو ہے ہاتھ پاؤں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ چست رہتا ہے، اور تندرستی بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اس لیے اپنا کام خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا؟ اپنے جتنی بھی ہمارے کام ہے، صفائی کے، اپنے کپڑے کا، جتنی ساری چیزیں خود سے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ اور دیکھو اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ ملاقات، سلام ہو، مصافحہ ہے، ادب سے بات چیت ہے۔ ملاقات کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ سلام کرو، ہے نا؟ کوئی بھی راستے میں اگر مل گئے تو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا۔ اپنے بستیوں کے اندر ہم داخل ہو رہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سلام۔ سب سے پہلا ہمیں یہ چیز سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ملے تو سب سے پہلے آپ اس کو سلام کرو۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے نا؟ ہمارے بڑے ملے، ہے نا؟ ہم جو ہے محلے میں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، چھٹی ہو گئی اسکول کی، مدرسے کی، تو سب سے پہلے جب ہم گھر میں جائیں گے تو سب سے پہلے گھر میں کیا کرنا ہے؟ جا کر سلام کرنا ہے۔ اور موقع ہو تو کوئی ہمیں بڑے ملے، ہمارے استاد ملے، ہمارے دوستوں سے سلام کے بعد کیا کرنا ہے؟ مصافحہ ملانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مصافحہ بھی کرو،
اور سلام کے وقت گردن مت جھکاؤ. سلام کے وقت کیا کرو؟ گردن نہیں جھکانا. یہ ہمارے تعلیم نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، بلکہ ہاں اگر دور ہو اور یہ خیال ہو کہ آواز نہیں پہنچے گی تو ہاتھ بھی اٹھا لے. سلام کر کے پھر ہاتھ اٹھا. دور ہو تو تب. لیکن نزدیک ہو تو نہ سر کو جھکانا ہے نہ ہاتھ اٹھانا ہے. نزدیک کے تو سلام کر سکتے ہیں، السلام علیکم، ہاں یہ سلام کرنا ہے. اور اگر دور ہو اور آپ سمجھتے بھائی ہم تو سلام تو کر رہے ہیں، آواز تو نہیں جائے، تو سلام کر کے پھر ہاتھ اٹھا. ان کو سمجھ میں ہاں مجھے سلام کر رہے ہیں نا. سلام پہلے کر لیں گے، پھر دور ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں بھائی مجھے سلام کر رہا ہے، اشارہ. لیکن اگر نزدیک ہو تو کیا کرنا ہے؟ نہ سر کو جھکانا، گردن کو جھکانا ہے، نہ ہاتھ اٹھانا. اور اگر دور ہو تو ہاتھ بھی اٹھا لو، ہے نا. نمبر 3، چھوٹوں کو لازم ہے کہ بڑوں کو سلام کریں. ہمیں یہ ادب بتایا ہمارے نبی نے. اگر ہم چھوٹے ہیں تو کیا کریں؟ بڑوں کو پہلے سلام کریں. کیا کرنا ہے؟ بڑوں کو سلام کرنا. آنے والا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں. یعنی لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ بیٹھنے والوں کو سلام کریں. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں. سوار جو ہیں، جو سواری پہ چل رہے ہیں، وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کریں. چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، ہے نا. اور سوار کیا ہے؟ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. اور چھوٹی جماعت کو چاہیے کہ بڑی جماعت کو سلام کرے. اور جو سوار ہے نا، اپنے گاڑی پہ چل رہے ہیں، ہے نا، کسی سواری پہ چل رہے، سواری پہ چلتے چلتے کوئی آدمی ہم کو دکھے تو ہم کیا کریں؟ ان کو سلام کریں. یہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم بتائی ہے. سلام کے جو طریقے ہیں نا، کئی آدمی ہو تو ایک شخص کا سلام کر لینا اور ایک شخص کا جواب دینا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں، ہم سب ساتھ میں جائے، جیسے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ساتھ میں، ہے نا، تو صرف ایک آدمی سلام کری نہیں، سب سلام کرا السلام علیکم السلام علیکم، بلکہ ایک آدمی سلام کر دیا تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کرو کہ سلام میں سب سے پہلے تمہاری طرف سے پہل ہو. یعنی ہم یہ کوشش کریں ہم سلام کریں. کیوں کہ سلام کرنا بہت بڑا نیکی ہے نا. اور جو ہے ہم جو سلام کرتے ہیں اور وہ جو جواب دیتا ہے تو ہم پر جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے. اللہ کی رحمت ہو تم پر، ہے نا. ابھی آئے گا اس کے بعد دیکھو. تو اس لیے سلام کیا ہے؟ ہم یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم خود سلام کرنے والے بنے. کیا کرنے والے بنے؟ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے. وہ سلام ہے ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. لیکن یہ اس میں ضروری ہے کہ تم اس کو پہچانتے بھی ہو کہ بھائی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. نہیں تو ایسا نہیں کہ ہم کو پتا نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اور ہم کو پتا ہے پورے ہمارے محلے کے لوگ کو ہم جانتے ہیں، گاؤں کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، تو ان کو سلام کرنا چاہیے نا. چاہے ہمارے رشتے دار ہو یا نہ ہو، لیکن ہم کو پتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو سلام کریں. سلام یہ کہ تم کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو، یعنی تم صحیح سلامت رہو. دیکھو کتنا دعا ہے نا. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو یعنی تم صحیح سلامت رہو. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. کتنی بڑی دعا ہے نا. ہم جب کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو. اور بھی ملا لو اگر رحمت اللہ کے ساتھ وبرکاتہ، تو تم پر اللہ کی برکتیں ہو. سلام کتنی بڑی چیز ہے، دعا ہے. کیا ہے یہ؟ تم پر اللہ سلامتی ہو یعنی صحیح سلامت تم رہو، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. اور اگر یہ ہم ملا لیتے ہیں ورحمت اللہ یہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں، تو اور بڑھا دو تو ثواب 3 گنا ہو جاتا ہے. اگر دوسرے شخص نے پہلے سلام کیا، اگر کوئی ہم کو سلام کیا تو تم پر لازم ہو جاتا ہے جواب دینا. کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے اس کا جواب دیں. کیا کریں؟ سلام کا جواب دینا ہم پر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. جواب دو اور جواب بڑھا کر دو. یعنی یہ کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم صرف کہیں السلام علیکم تو کتنا نیکی مل گئی؟
10 نیکی مل گئی، 10 نیکیوں کے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ہم نے اور آگے بڑھا دیا ورحمت اللہ، بڑھانے سے 20 نیکیوں کے ثواب مل گیا۔ اور اگر ہم نے اور بڑھا دیا ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دیا تو 30 نیکیاں مل گیا۔ اس لیے سلام پورا کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ صرف السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکی ملے گی، ورحمت اللہ کہیں گے تو 20 نیکی ملے گی، اور اس کے اندر ہم بڑھا دیں گے وبرکاتہ تو 30 نیکی ملے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نیکی، ہم نیکی کے محتاج ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پورا سلام کرے، السلام علیکم۔ ہاں، ثواب کے علاوہ سلام کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ دشمنی دور ہوتی ہے اور آپس میں محبت ہوتی ہے۔ سلام میں اللہ نے یہ فائدہ رکھا ہے، سلام میں اللہ نے یہ فائدہ رکھا، جب ہم سلام کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سلام کرنے سے آپس میں تعلق ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے۔ کیا کرے؟ کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھ دے۔ اگر اس نے بات چیت شروع کرنے کا ذریعہ سلام ہے، بس دونوں میں سے جو پہل سلام کرے گا، پہلے سلام کر لے گا، وہی افضل ہے، اور اس کا درجہ خدا کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہوا ہے نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کسی سے بات بند نہیں کرنا ہے نا۔ اگر خدا ناخواستہ ہو گیا تو بات کر لینا چاہیے، اگر ہم بات بند کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ بات کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سلام کر لیں اس کو، السلام علیکم۔ اب دیکھو اللہ ہم کو بات چیت کا طریقہ، اب ہمیں بات چیت کس طرح کرنا ہے یہ چیز بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح ایک دوسرے سے بات کرنا ہے۔ گفتگو یعنی بات، جس سے بھی بات کرو نرمی سے بات کرو۔ کیسے بات کرنا ہے؟ آپ اور جی سے بات کرنا ہے۔ ہر ایک لفظ کو صحیح ادا کرو اور جلدی جلدی مت بولو، اچھے اور ادب کے الفاظ ادا کرو۔ مثلا اس طرح کہو، فرمائیے، تشریف لائیے۔ جب تک ایک دوسرے شخص کی بات پوری نہ ہو تم بات مت شروع کرو۔ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو پہلے اس کی پوری بات کو سنو۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ پوری بات آپ کو کہہ دے اس کے بعد پھر آپ ان سے بات کریں، ہے نا۔ اگر دوسرے شخص کی بات پوری نہ ہو تو تم مت بات شروع کرو۔ اگر بات کے بیچ میں جمائی یا چھینک آ جائے تو پہلے دوسرے طرف کو منہ کر لو۔ کیا کرنا چاہیے؟ چھینک آ رہا ہے، جمائی آ تو کیا کرے؟ ایک طرف کو منہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے بھائی کو، ہم یہ اس کے سامنے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا، تکلیف ہوگی نا۔ اس لیے جو ہے ہم سے کیا کرے گا؟ نفرت کرنے لگے گا، کیسا بیکار بچہ ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے فالتو بچے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے جب چھینک آئے، جمائی آئے تو ایک طرف کر کے چھینک آئے ایک طرف کر کے لے، تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہے نا۔ اور بری آواز نکلتی ہے اگر ہم جو ہے کیا کریں گے؟ چھینک میں ہی بات کرنا شروع کر دو، کیا اس سے بری آواز نکلتی ہے۔ اس لیے اپنا جیسے دیکھیں چھینک آئے تو چپ چاپ ہو جائے، بات نہیں کرے اور ایک طرف کو ہو کے چھینک لے۔ جب تم کسی شخص کے یہاں جاؤ تو کسی کے یہاں جانا، جب تم کسی شخص کے یہاں جاؤ تو اس کے مکان میں یا کمرے میں ایک دم مت گھس جاؤ۔ دیکھو یہ طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، کتنا پیارا طریقہ ہے نا۔ جب اپنے ہی گھر کیوں نہ ہو، جب تم رشتہ داروں کے اپنے گھر میں نا، گاؤں میں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں جانے سے پہلے کیا کرنا؟ ایک دم مت گھس جاؤ۔ کیا کرو؟ ہاں، تم سے پردہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ پہلے دروازے پر پہنچ کر سلام کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟ سلام، دروازے پہنچ کر سلام کیا، السلام علیکم، ہے نا۔ ایک بار آواز دے، پھر 2 بار سلام، 3 بار سلام کرو۔ اگر وہ آواز نہیں دے تو پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہے نا۔ اگر پھر بھی آواز نہیں دیتا ہے تو پھر آپ چلے جاؤ، بعد میں آؤ۔ لیکن ایسا نہیں کہ پھر فوراً دروازہ جو دیکھے کھلا ہوا گھس گئے، تو یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ تمہاری رشتہ داری کیوں نہ ہو، تمہارے گاؤں کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پہچان والے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں یہ چاہیے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے سلام کرو۔ کیا کرنا چاہیے؟
پھر جب سلام کا جواب دے دیں تو پھر اندر آنے کی اجازت مانگو، میں اندر آ سکتا ہوں، میں فلاں بول رہا ہوں، پہچان لیں گی وہ، بولے ہاں بیٹا آ جاؤ اندر، ہاں آ جاؤ اندر، تو اندر آنے کی اجازت چاہو۔ اگر کسی وجہ سے وہ منع کر دیں تو واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی حال میں ہے، سوئے ہوئے ہے نا، اس حال میں کیا معلوم، اگر وہ کہتے ہیں بعد میں تو کیا کرنا چاہیے، ہاں چلے جاؤ، بعد میں واپس آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی حکم فرمایا ہے کہ اپنے مکان میں بھی سلام کر کے اور پکار کے یعنی آواز دے کر داخل، ہمارا گھر بھی کیوں نہ ہو، دیکھو اسلام نے ہے نا، ہمارے نبی نے کتنا پیارا ہمیں تعلیم دیا ہے، کتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ اپنے گھر میں بھی اگر تم داخل ہوتے ہو تو آواز دے کر سلام کر کر جو ہے داخل ہونا چاہیے نا، کہ ہمارے ماں بہنیں کس حال میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کیا کریں، سلام کر کے آواز دے کر داخل ہو۔ گھر میں پہنچ کر گھر کے آدمیوں کو سلام کرو، اور جب کسی کے یہاں جاؤ تو زیادہ دیر مت بیٹھو، یہ بھی طریقہ ہے نا، بہت سارے لوگ جاتے تو بیٹھ جاتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ چاروں اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس کو کچھ کام کرنا پڑے گا، ہوتا ہوگا، یہ بڑے کو بھی چاہیے چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ کہیں کسی گھر کے اندر زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیا کریں، جب کام ہو جائے تو فوراً اجازت لے کر چلے، جس کام سے ہم گئے تھے اگر وہ کام ہو گیا تو فوراً کام کر کے چلے جائے، اگر وہ ہم کو بیٹھنے کے لیے بیٹھو 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 تو 2 منٹ بیٹھ جائے، لیکن زیادہ دیر بیٹھنا، ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کچھ کام ہوگا، ہماری وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہے نا، ہمارے وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ان کا کام میں جو ہے ان کا کام کی رکاوٹ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے جتنا ہمارا کام ہے فوراً کام کر کے ان سے اجازت لے کر چلے جاؤ۔ اجازت کے بغیر کوئی چیز مت اٹھاؤ، کسی کے گھر پہ ہم داخل ہوتے ہیں چاہے وہ گھر ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، یا کسی رشتہ دار کے گھر پہ جائیں، ہمیں اسلام نے کتنا پیارا تعلیم دیا ہے، ہمارے نبی نے کتنی اچھی تعلیم دی، کیا بتایا کہ کسی کے گھر میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ تو بغیر اجازت کے کوئی چیز ہاتھ مت لگاؤ، کیا کرو بیٹے، یہ ہمارے نبی نے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اجازت کے بغیر کوئی چیز مت چھیڑو۔ ملاقات کے وقت چہرہ ہنس مکھ ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، جب کسی سے ملاقات کے چہرہ مسکراتا ہو ہے نا، ہمارا چہرہ جو ہنس مکھ ہو۔ سلام کے بعد مزاج پوچھو، جب سلام کسی کو کر لے تو کیا کرنا چاہیے، خیریت پوچھنا چاہیے، بھائی کیسے ہو آپ، ٹھیک تو ہو، آپ کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت تو خراب نہیں تھی، آپ 2 دن سے دکھ نہیں رہے تھے، آپ کہاں رہتے ہو، 2 دن سے مجھے نظر نہیں ہے، تو ان کا خیریت پوچھنا تھا اچھے مزاج سے ہے نا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات بتائے جس میں تمہاری امداد کی ضرورت ہے تو تم فوراً اس کی مدد کرو، یا بولے بھائی دیکھو ایسا مسئلہ ہو گیا، میں بیمار تھا نا، میں نہیں آ سکتا تھا، میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، یا فلاں میرا کام ہے، اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں، کیا کریں، بھائی چل میں تیری مدد کرتا رہتا ہوں، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے، چل میں اپنے گاڑی میں لے کر تجھے دواخانہ لے کر جاتا ہوں، اچھا تم بیمار ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، چلو میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، اچھا فلاں کام کرنا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، چلو مجھے پتا ہے، چلو میں تم، تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، کیا کرنا، جب واپس ہونا چاہو تو اجازت مانگو، پھر سلام کر کے رخصت ہو جاؤ، پھر کسی گھر میں ہم ملاقات کے لے گئے اور جب ہمارا وقت پورا ہو تو پھر کیا کرنا، اس سے اجازت مانگنا، بھائی میں جاؤں، جب جانے لگے تو پھر سلام کرنا، کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دن بھر میں 2 گھنٹے زیادہ مت کھیلو، دیکھو اسلام کتنا پیارا تعلیم دیا ہے کہ میرے پیارے بچوں دن بھر میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہ کیا کرو، اور ہم کیا کرتے دن بھر کھیلنے میں لگے رہتے ہیں ہے نا، یہ کھیل نہیں، ہم کو پڑھائی پر دھیان دینا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کے ضائع نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا جب وقت کھیلنے کا ہے تو کھیل لو، تو کم سے کم دن بھر میں 1-2 گھنٹے کھیلو، اور وہ کھیل کھیلو جن میں ثواب ہے، ایسا کھیل کھیلو جس میں ثواب ہے نا، جیسے جو ہے نا تیر چلانا، ایسے کھیل جن سے تلوار چلانے کی مشق ہو، جیسے پٹا ہے نا اور کیا کیا وغیرہ ہے، تیر چلانا، اور ایسے کھیل جن سے نشانہ کی مشق ہو، مگر دیکھو نشانہ کی مشق اس طرح مت کرو کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو کیا ہو، تکلیف پہنچے۔ تیرنا سیکھو، لیکن جب تک کوئی سمجھدار
تیرنے والا تمہارے ساتھ نہ ہو تیرنے کی مشق مت کرو نا. کسی سے کو تیرنا اگر آتا ہے تو تیرنے, تاکہ جو ہے خدا نہ خواستہ ہمارے گاؤں میں باڑھ آ جاتا ہے نا, سیلاب آ جاتا ہے, ہم تیرنا سیکھیں گے. دیکھو کتنی اچھی باتیں بتائی ہم کو کہ تیرنا سیکھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, اگر سیلاب آیا تو ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ سب چیز کو سیکھنا, لیکن کسے سیکھنا ہے؟ جس کو تیرنا آتا ہو. مشق کرو, اور زیادہ پانی میں تیرنے کی مشق مت کرو. گھوڑے کی سواری آج کل سائیکل بھی گھوڑے کا کام دیتی ہے, سائیکل بھی سیکھو اور اس کی بھی مشق کرو. یہ کھیل ایسے ہیں جن کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھیلا ہے, اور ان کے کھیلنے میں ثواب بتائے. کیوں؟ یہ ہمارا کام آنے والا. سائیکل سیکھیں گے تو کیا آئے گا؟ کام آئے گی, گھر کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, اپنے گھر کا سامان لا سکتے ہیں. تو یہ اس میں, لیکن فالتو چیز کھیل رہے ہیں نا, کچھ بھی کھیل رہے ہیں, گندے چالے کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو یہ کھیل میں کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کا بھی نقصان ہے, لوگوں کو بھی تکلیف ہے. تو ایسا کھیل کھیلے جو ہم کو کام آئے. ہم نے اگر تیرنا سیکھے تو یہ کام آئے گا. سیلاب آ گیا گھر میں, پانی بہ گیا, تو ہم بچ سکتے ہیں. سائیکل سیکھ لیے تو کسی کا کام کر سکتے ہیں, گھر کا کام کر سکتے. تو ایسا کام کریں جس سے ہمارا کیا ہو, دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کے بھی فائدے ہو. یہ کھیل ایسے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیلا ہے اور ان کے کھیلنے میں ثواب بتایا ہے. ایسی ورزش جن سے بدن میں طاقت ہو, ایسی ورزش, تھوڑا چھوٹے موٹے ورزش کرنا جس میں طاقت ہو اور چستی پیدا ہو, پھرتی پیدا ہو, ضرور کرنی چاہیے. ان کی عادت ڈالنی چاہیے. قومی اور ملکی خدمت کے لیے قوت اور تندرستی کی ضرورت ہے. تندرست آدمی ہی خدمت کر سکتا ہے. ہم اچھے رہیں گے, تندرست رہیں گے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, استاد کی خدمت کریں گے, بڑوں کی خدمت کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کیا کریں, ورزش بھی کرتے رہیں, ہے نا, اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلاتے رہیں, لیکن بدتمیزی نہیں, دوڑ دھوپ نہیں, بھاگ دوڑ نہیں, اچھے سے بالکل سلیقے سے. صبح صبح کیا کرنا چاہیے پڑھنے کے بعد؟ تھوڑا سا اپنا ورزش کر لیا, ایسے کر لیے, ایسے کر لیے, ہے نا, ایسے معلوم ہے نا. تو یہ کرنے کا تندرستی کی ضرورت ہے. تندرست آدمی ہی خدمت کر سکتا ہے. ہم تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ اور ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے تیر چلانے اور کشتی وغیرہ کی خوبیاں معلوم ہوگی. ایک بہت بڑی لڑائی کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آ کر فوج میں نام لکھوا رہے تھے. تھوڑی عمر کے لڑکوں کا نام فوج میں نہیں لکھا جاتا تھا, لیکن رافع جن کی عمر تقریباً 14 سال تھی وہ تیر چلانا خوب جانتے تھے. ان کے باپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رافع کو فوج میں بھرتی کر لینے کا حکم دیا. ایک دوسرے صاحبزادے موجود تھے, ان کا نام تھا. انہوں نے بھی اپنے باپ سے کہا اگر رافع کو بھرتی کر لیا گیا ہے تو مجھے بھی ضرور بھرتی کر دیا جائے. تو رافع سے زیادہ مضبوط ہوں اور اس کو کشتی میں پچھاڑ دوں گا. یعنی کشتی کریں گے تو کیا کر دوں گا, میں ہرا دوں گا, پچھاڑ دوں گا. ان بچے کے ابا جان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو دونوں کا کشتی کرا دو, لڑاؤ. دونوں بچے کشتی ہوئی, دونوں میں کشتی ہوئی. تو جو جس کا نام نہیں لکھا گیا تھا وہ کر دکھایا اور رافع کو اس نے کشتی میں ہرا دیا, پچھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو ہے اس کو بھی لشکر میں بھرتی کر لیا جائے. اسی ان کو جو آپس میں نہیں کیا, دین کے معاملے میں کتنا ان کو فکر تھا نا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں, میں بھی نیکیاں کماؤں. تو اس نے کہا کہ میری کشتی کروا دو, اور وہ کشتی میں وہ چھوٹے والے جیت جاتے ہیں. اور ان کو بھی جو ہے لشکر میں بھرتی کر لیا جاتا ہے. یہ لڑائی اسلام کا بہت مشہور لڑائی تھا. کشتی میں جیت کر وہ بچہ اس لڑائی میں شرکت کی اور دنیا و آخرت کی فضیلت حاصل کر لی. اس لیے میرے پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کام کرے جس میں جو ہمیں ورزش ہو اور جو ہے فائدہ ہو. گناہ کے کھیل, ایسے کھیل منع ہیں ان میں گناہ ہوتا ہے, جن میں شرطیں باندھی جاتی ہیں یا بازی لگائی جاتی ہیں جن سے کسی کو تکلیف پہنچے. ایسے کھیل منع ہیں جن میں بری باتیں زبان سے نکالی جائیں یا جن سے بری عادتیں پیدا ہو. ایسا کھیل کیا ہے, منع ہے. کسی جاندار کو باندھ کر نشانہ کا مشق کرنا عذاب کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, سختی سے منع فرمایا. محض مشق کرنے کے لیے کسی جاندار کو نشانہ مت بناؤ.
ہے نا، کبوتر بازی کرنا، ہے نا، مرغ بازی کرنا، اور بہت ساری پتنگ اڑانا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ سب بیکار کھیل ہیں اور منع ہے اور بہت گناہ کی باتیں ہیں۔ ایسی بازیوں اور شوقین نالائق اور برے بچے ہوتے ہیں۔ اچھے آدمی، اچھے بچے ان تمام باتوں کو عیب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے جو ایسے کھیل کھیلے۔ شریف آدمی ایسے لڑکوں کو پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے اور ان سے اپنی بچیوں کی شادی کرنا بھی شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ جو بچے آتش بازے ہیں نا اور جو ہے بیکار چیزوں میں جوا، فالتو چیزیں، پٹاخے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے۔ ان بیکار چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اس میں ہمارے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور گناہ کا بھی کام ہے۔ اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہیں نا، جو پٹاخے پھوڑتے ہیں نا، فالتو چیزیں کرتے ہیں، یہ جو ہے رسم چیزیں، ہمارے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اس قسم کے بیکار چیزوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور اس کھیل کو شیطان کا کھیل بتایا۔ کس کا کھیل بتایا ہے؟ شیطان کا کھیل، شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ آتش بازی میں اکثر کھیلنے والے کے ہاتھ جل جاتے ہیں، منہ جل جاتے ہیں، کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، سارا بدن جل جاتا ہے، کھیلنے والا جان سے جاتا ہے، کبھی مکان میں آگ لگ جاتی ہے، پورا محلے جل کر خاک ہو جاتا ہے، یعنی مال برباد ہو جاتا ہے، جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور اپنا نقصان، دوسروں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ غور کرو تو اس سے بڑھ کر یہ کہ شیطانی کام ہے۔ کیا یہ؟ خدا شیطانی کاموں سے ہم سب کو بچائے۔ دوسرا یہ تھیٹر جانا، سنیما دیکھنا، ایسا تماشا دیکھنا جس میں ناچ ہو، گانا ہو، بجانا ہو، یہ سب جو ہے غلط طریقے اور غلط چیزیں ہیں۔ اس چیز سے، اس کھیل سے ہم سب کو بچنا چاہیے نا۔ جادوگر، یہ تماشے والے میلوں میں، بازار میں کرائے جاتے ہیں، جادو کرائے جاتے ہیں، گناہ کے تماشے ہیں، ان میں سے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ ان کے پاس مت جاؤ جو تماشا دکھاتے ہیں نا، ناچ گانے کرتے ہیں، جادو جیسا دکھلاتے ہیں، یہ سب جو ہے بیکار کھیل ہے نا۔ یہ سب چیز ہمیں اسلام نے ہمیں بتایا، اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ شیطان کے کھیل ہیں، ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ ہاں، جو کھیل ثواب کے ہیں، اگر ان میں گانا بجانا یا ڈھول دھماکہ نہ ہو، ان کو دیکھو۔ مثلا تمہارے مدرسے میں یا اسکول میں اگر کودنے، ہے نا، کودتے نا اپنے، کودنے پھادنے یا اور بھی دوڑ کا ریس لگتا وغیرہ تماشے دکھائے جائیں، فٹ بال جیسے جائز کھیل ہوں تو تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن مسلمان جو ہے لکڑی کا کرتب دکھایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس کو دیکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے آپ کے ساتھی؟ اس کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں حبشیوں نے برچھے کے کرشمے اور تماشا دکھایا، کرشمہ اور تماشا دکھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو دیکھا اور فرمایا، اپنے زوجہ محترمہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دکھایا۔ اس زمانے میں جو ہے کچھ کھیلے ہوتے تھے، دوڑ کے کھیل، یہ کھیل یہ ٹھیک ہے، لیکن آتش بازی کرنا، ہے نا، گانے سننا، جادو لوگ کرتے، جادو تماشا دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا، یہ سب ہمارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے، اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس کھیل سے ہمیں بچے، ہمیں اچھا کھیل کھیلنا ہے نا، تھوڑا سا ورزش کرنے والا، دوڑنے والا، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس سے ہمارے کیا بدن میں بھی تندرستی آئے گی۔ اور بیکار چیزوں، فالتو چیزوں کھیلنا جس سے گناہ کے کام ہے، گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، یہ سب کھیل ہمیں منع کیا گیا ہے، اس میں گناہ ہے اور یہ شیطان کا کھیل ہے۔ کس کا کھیل ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیل سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے، جو تعلیم دی ہے، ہمیں اس میں جو ہے عمل کرنا ہے نا۔ بڑوں کو سلام کرنا ہے، چھوٹوں سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ ہم کہیں بھی جائیں اپنے محلے میں یا گاؤں کے اندر، تو پھر ابھی سنا نا ہم نے کیا کرنا، جا کر ایک دوسروں کو سلام کرنا ہے۔ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کر اجازت لینا ہے۔ اپنے گھر میں بھی اگر جانا ہے تو بغیر اجازت کے
نہیں جانا. اس سب کچھ چیز کو ہمیں سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ ہمارے درجوں کو بلند فرمائیں گے, نیکی کی اللہ توفیق دیں گے. اس لیے میرے پیارے بچوں اور عزیز طلبہ, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیم اپنی زندگی میں مشق کریں, اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے زندگی میں آ جائے. اگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں تو اللہ دین اور دنیا دونوں میں اللہ ہم کو فائدہ دیں گے. کیا کریں گے؟ اور ہماری آخرت سنور جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.